اسی طرح حضرت عمر فاروق نہیں، حضرت عمر جو کہ حضرت امام عالی مقام کے ایک صاحبزادے تھے جو کربلا میں شہید، ان کو مخاطب کر کے یزید نے کہا سانپ کا بچہ سانپ جیسا ہوتا ہے۔ یہاں پر مولانا مفتی محمد شفیع لکھتے ہیں صفحہ نمبر 16 پر اسی کتاب میں کہ حسین کو سانپ کہہ کر یزید دائر اسلام سے خارج ہو گیا۔ اب کہتے ہیں کہ یزید شہادت حسین کے بعد پشیمان ہوا۔ کیسا پشیمان تھا یہ، کیسا پشیمان تھا یہ کہ مرتے وقت تک سیاکار رہا۔ یہ کیسی پشیمانی ہے کہ خانہ کعبہ جلا دیا، یہ کیسی پشیمانی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آرام فرما رہے ہیں وہاں پہ گھوڑے باندھ دیے، لیدے کر رہے ہیں، روضہ رسول پر خچر باندھ دیے، صحابیات کی عصمت دری کی گئی، اہل مدینہ کو لوٹا گیا۔ سعید بن مسیب تابعی ہیں، سعید بن مسیب یہ تابعی ہیں، یہ 3 دن تک رسول کی تربت کے پیچھے چھپے رہے اور خود فرماتے ہیں کہ 3 دن تک مسجد میں اذان نہیں ہوئی، قبر رسول سے اذان سنتا تھا میں روزانہ۔ پتہ نہیں کیسی پشیمانی، پتہ نہیں کیسی پشیمانی۔ مدینہ قیصر کو قسطنطنیہ بنا دیا۔ اولو جیش من امتی، میری امت کا پہلا جیش کہتے ہیں لشکر کو، لشکر جو مدینہ قیصر پہ حملہ آور ہوگا، اس کے لیے استعمال کیے الفاظ مغفور لہم۔ کیا استعمال ہوئے؟ مغفور لہم، کہ میری امت کا وہ پہلا لشکر جو قیصر کے شہر پر حملہ کرے گا، اللہ نے اس کی مغفرت کر دی۔ لیکن مغفرت مشروط ہوتی ہے ہمیشہ، مغفرت۔ ایک صحابی نے پوچھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، سرکار خوش تھے، فرمانے لگے مانگو کیا مانگتے ہو؟ تو آپ کے والد غلط نہیں پڑھتے تھے کہ بھر دو جھولی میری یا محمد؟ انہوں نے کہا مانگو کیا مانگتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ ارشاد فرمایا دے دیا۔ یعنی آپ اس بات پر بھی قدرت اللہ کی طرف سے رکھتے ہیں کہ پوچھ سکیں کیا مانگتے ہو، اور اس بات پر بھی قدرت رکھتے ہیں اللہ کی طرف سے کہ دے سکیں کیا دینا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا میں جنت میں دے دی تمہیں۔ جیسی مڑے خوش ہو کے پیچھے سے آواز آئی لیکن نماز پڑھتے رہنا تاکہ میری مدد کر سکو۔ تو مغفرت مشروط ہوتی ہے، مغفرت ہو جاتی، مشروط ہوتی ہے کہ آگے بھی ایسے ہی رہنا۔ آگے بھی ایسے ہی رہنا، آگے بھی ایسے ہی رہنا۔ اور میں دعوے سے کہتا ہوں بلاد قیصر روم پر حملہ کرنے والے پہلے لشکر میں یزید شامل ہی نہیں تھا، یزید شامل ہی نہیں تھا۔ یہ قسطنطنیہ ہی کہہ لو چلو تم اسے یار، حالانکہ قسطنطنیہ کہیں نہیں لکھا، مدینہ قیصر، تو اس میں تو شامل نہیں تھا۔ اور یہ البدایہ والنہایہ تاریخ ابن خلدون، ٹھیک، اس کے علاوہ تاریخ بغداد، تاریخ دمشق، امام طبری، علامہ ابن جوزی، ملا قاری، ان سب کو پڑھ لیجئے، کہیں پر بھی آپ کو یزید نظر نہیں آئے گا۔ علامہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ بلاد روم یعنی قیصر روم کے شہر
مدینہ تو قیصر کا پہلا حملہ 42 ہجری میں ہوا. کیا ہوا؟ 42 ہجری میں ہوا. دوسرا حملہ 43 ہجری میں ہوا. الغرض یکے بعد دیگرے بلاد روم مدینہ تو قیصر، جس کو قسطنطنیہ کہا جا رہا ہے، پتہ نہیں کیوں کہا جا رہا ہے. تو اگر مدینہ تو قیصر پر اس دوران 6 حملے کیے گئے. کتنے؟ 6 حملے کیے گئے. 7واں لشکر 49 ہجری میں. کب؟ 7واں لشکر 49 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں روانہ کیا. اور جب روانہ کیا اس 7ویں لشکر میں، جب وہ روانہ کیا تو وہاں پر لوگ امراض میں مبتلا ہو گئے. تو یزید نے ان کے مرض کا سن کر اشعار کہے، جن کا مفہوم یہ ہے میں کتنا اچھا ہوں کہ جو اس جہاد میں نہیں گیا. وہ لوگ مر رہے ہیں اور اپنی بغل میں اس نے بیوی بٹھائی ہوئی تھی ام کلثوم، اس کو بغل میں بٹھا کے کہتے، کیونکہ بیویاں اس کی بہت تھیں، 4 پہ تعداد نہیں تھی بھائی. کس چیز کو پکڑو گے؟ اور میں اپنی بیوی کے ساتھ عیاشی کر رہا ہوں. جب یہ اشعار امیر معاویہ تک پہنچے تو انہوں نے مار کے اسے بھیجا ہے لشکر میں. اس لشکر میں بھیجا ہے، وہ بھی 7واں. کون سا؟ 7واں لشکر. اور آپ اس بنیاد پر اس کو جنتی قرار دینے پہ تلے ہوئے ہیں. جہالت کی حد ہوتی ہے کوئی. اس بنیاد پر آپ اسے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جنتی ہے. احادیث نبوی میں پہلے جیش کا ذکر ہے، یہ 7ویں جیش میں تو شامل ہوا. بعض روایات میں آتے 5واں تھا. اور مدینہ تو قیصر جو ہے یہ پورے روم کی نشاندہی کی گئی ہے. یہ کوئی قسطنطنیہ نہیں ہے، روم. اس طرح تو میں پھر یہ بھی کہہ دوں کہ حضرت عمر کے زمانے میں بھی روم میں گئی تھی فوجیں، گئیں تو تھیں، فتح نہیں ہوا، گئیں تو تھیں. فاروق اعظم نے بھیجی تو تھیں. تو اس طرح تو اول جیش وہ ہو گیا. لیکن بات یہ ہے کہ جو پہلا لشکر حملہ آور ہوا وہ 42 ہجری تھا. 42 ہجری سمجھ لیں، 42 ہجری تھا. اور یہی بشارت کا یعنی جو بشارت دی گئی ہے اس کی بنیاد یہ 42 ہجری والا لشکر ہے. ان کے لیے بشارت دی گئی ہے. اور اس کے علاوہ مغفرت پر مبنی تو ایسی کئی حدیثیں یا نہیں ہیں. مطلب یہ کہ اگر صحیح بخاری یا صحیح مسلم دیکھ لیں تو جس نے حج کیا اللہ نے اس کی مغفرت بھی کر دی. اب حج کر کے آ کے وہ اپنی ماں کو تھپڑ مار دے معاذ اللہ، یا ماں سے بدتمیزی کر دے، یا باپ سے بدتمیزی کر دے، یا کوئی قتل کر دے، یا رشوت لے لے، ارے سود لے لے، تو مغفرت ہو گئی. یعنی ہم نے دین کو مذاق بنا لیا ہے، باقی سارے اعمال ختم، کوئی حساب کتاب نہیں، بس مغفرت ہو گئی. صرف اس بنیاد پہ مغفرت ہو گئی. ارے فاروق اعظم کی چہرے مبارک کی طرف دیکھو، وہ تو عشرہ مبشرہ میں تھے. عشرہ مبشرہ میں ہونے کے باوجود وہ اس قدر روتے تھے جہنم کے خوف سے کہ ان کی آنکھوں کے گرد 2 لکیریں بن گئی تھی رونے کی وجہ سے.